السلام علیکم محترم ناظرین۔ اچھی صحت کا راز پرہیز و احتیاط۔ ابن بخت یشوع کا مقولہ ہے کہ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ان دونوں کو استعمال کرنے سے بواسیر اور داڑھ کے درد ہوتے ہیں۔ انڈے کا دائمی استعمال چہرے پر سیاہی زردی مائل جھائیاں پیدا کرتا ہے۔ نمک اسود مچھلی نمکین اور حمام کے بعد فسد کرنے سے خارش اور برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بکری کے گردے کا دائمی استعمال بانجھ پن پیدا کرتا ہے، اور تر و تازہ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ بعض اتباع کا کہنا ہے کہ جو اپنی صحت برقرار رکھنا چاہتے ہیں اسے عمدہ غذا استعمال کرنی چاہیے، پوری طرح پیٹ خالی ہونے کے بعد کھانا کھانا چاہیے اور غیر معمولی تشنگی کے وقت پانی پینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی پانی کم مقدار میں پینا چاہیے، یعنی گھونٹ گھونٹ کر پینا چاہیے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام اور شام کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، کھانا معدے میں موجود ہونے کی صورت میں ہرگز نہ کھانا۔ ایسی چیز کھانے سے بچنا جس کو دانت چبانے کی استطاعت نہ رکھیں، کیونکہ معدے کو اس کے ہضم کرنے میں دشواری سے دوچار ہونا پڑے گا۔ امام شافعی نے فرمایا کہ 4 چیزیں جسم کو قوی بناتی ہیں: گوشت خوری، خوشبو سونگھنا، جماع کے لیے باکثرت غسل کرنا، کتان کا تیار کردہ لباس زیب تن کرنا، اور 4 چیزیں بدن کو کمزور کرتی ہیں: برے خیالات کا لانا، ہمہ وقت رنج و غم کرنا، نہار منہ کافی مقدار میں پانی پینا، تو اس چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا۔ 4 چیزوں سے نگاہ کو تقویت ملتی ہے: کعبے کے سامنے بیٹھے ہونے کے وقت سرما استعمال کرنا، سرسبز و شاداب چیزوں کی طرف دیکھنا، اور نشست گاہ کو صاف ستھرا رکھنا۔ 4 چیزوں سے قوت جمع بڑھتی ہے: گردن کا گوشت کھانا، عطر پھل کا استعمال، پستہ سرکے کی روٹی کھانا۔ 4 چیزوں سے عقل بڑھتی ہے: غیر ضروری باتوں سے بچنا، مسواک کرنا، بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا، علماء کی مجلس میں حاضر ہونا۔ محترم ناظرین، افلاطون کا قول ہے کہ 5 چیزوں سے بدن کی کاہلی ہوتی ہے اور بعض اوقات موت بھی ہمکنار کر دیتی ہے: صنعتکار کا بیکار رہنا، دوستوں کی جدائی، غیظ و غضب کو پی جانا، نصیحت کو ٹھکرانا، اور جاہلوں کا عقل مندوں سے تمسخر و استہزاء کرنا۔ معدے میں کھانا موجود رہنے کی حالت میں مزید کھانا کبھی نہ کھانا۔ ایسی غذا کبھی نہ استعمال کرنا جس کے چبانے سے منہ تھک جائے، کیونکہ ایسے کھانے کو معدہ ہرگز ہضم نہ کر پائے گا۔ بلا ضرورت فسد نہ کرنا، موسم گرما میں کیا ضرور کرنا چاہیے۔ بقرات کے جامع کلام میں سے ہے کہ حرکت کثیر طبیعت کی دشمن ہے۔ حکیم جالینوس سے دریافت کیا گیا کہ تمہارے بیمار نہ ہونے کا کیا راز ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں زیادہ غذا یکجا نہیں کرتا، کھانے پر کھانا نہیں کھاتا، اور نہ میں کسی ایسی غذا کو معدے میں جگہ دیتا ہوں جو اس کے لیے تکلیف دہ ہو۔ ناظرین، زیادہ سونے سے چہرے پر زردی آ جاتی ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے، آنکھوں میں ہیجان برپا ہو جاتا ہے، اور کام کرنے سے سستی چھا جاتی رہتی ہے، اور جسم میں رطوبات زیادہ ہوتی ہیں۔ چند مفید احتیاطی تدابیر: بہت زیادہ پرہیز سے جس سے تخلیق مرض ہو صحت کے لیے سود مند نہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ پرہیز مفید ہوتا ہے۔ حکیم جالینوس نے اپنے ہم نشینوں کو ہدایت کی کہ 3 چیزوں سے بچتے رہو اور 4 چیزوں کو اختیار کر لو، پھر تم کسی کو معالج کی ضرورت نہ پیش آئے گی۔ گرد و غبار، دھواں اور بدبودار گندگی چیزوں سے خود کو دور رکھو، چکنائی، خوشبو، شیرنی اور حمام کو استعمال کرو، اور شکم سیری کی حالت میں کھانا نہ کھاؤ، اور شام کے وقت اخروٹ نہ کھانا، اور جو زکام میں مبتلا ہو وہ چت نہ سوئے، اور رنجیدہ شخص ترش چیز نہ کھائے۔ 4 چیزوں سے چہرے پہ رونق اور شگفتگی آتی ہے: مروت، وفاداری، جود و سخاوت اور پرہیزگاری۔ 4 چیزوں سے باہم نفرت و عداوت کا سبب بنتی ہیں: تکبیر، گھمنڈ، دروغ گوئی اور چغل خوری۔ 4 چیزوں سے روزی بڑھتی ہے: نماز، تہجد کی ادائیگی، صبح سویرے باکثرت اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی طلب، صدقہ کا باہم معاہدہ کرنا، اور دن کے شروع اور آخری وقت میں اللہ کا ذکر۔ 4 چیزوں سے روزی روک دی جاتی ہے: صبح کے وقت سونا، نماز سے غفلت اور خیانت۔ 4 چیزیں فہم و ادراک کے لیے ضرر رساں ہیں: ترش چیزیں اور پھلوں کا دائمی استعمال، چت سونا اور رنج و غم کرنا۔ 4 چیزوں سے فہم و ادراک کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے: فارغ البالی، کم خوری، کم آشامی۔ ناظرین، غذاؤں کا شیریں اور مرغن چیزوں سے عمدہ بنانے کا اہتمام اور ان فضلات کا بدن سے خارج کرنا جو بدن کے لیے ایک گرہ ہیں۔ عقل کے لیے متعدد چیزیں ضرر رساں ہیں: ہمیشہ پیاز کھانا، لوبیا، روغن، زیتون اور بینگن کا دائمی استعمال، جماع کی کثرت، خلوت نشینی، ضرورت و افکار کے خیالات، مے نوشی، بہت زیادہ ہنسنا اور رنج و غم کرنا۔ یہ تمام چیزیں عقل کو نقصان پہنچاتی ہیں۔